اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کے ساتھ اردو لیکچر کے ساتھ ملک امان اللہ۔ آج ہم پارٹ فرسٹ میں آنے والا ایک اہم سوال تذکیر و تانیث جو مروزی کا حصہ ہے اور 5 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب شروع دن سے لے کر ابھی تک ایف ایس سی اور ساری زندگی انشاءاللہ اس سے آپ کا واسطہ پڑتا رہے گا، اور یہ اہم سوال ہے اس کے پیپر کے حوالے سے، ایگزام کے حوالے سے۔ یہاں میں آپ کو اس کا آسان سہل طریقے کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کے یہ 5 نمبر جو ہیں ایم سی کیوز کے طور پر وہ اس میں سے 1 نمبر بھی کٹ نہ سکے۔ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر آپ توجہ کے ساتھ اس کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ یہ مروزی کے 5 نمبر آپ کے جو مروزی کے حصے میں 4تھ نمبر پر ہوتا ہے وہ پورے کے پورے آ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ تذکیر و تانیث جسے ہم عام طور پر مذکر اور مؤنث بھی کہتے ہیں، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حقیقی مذکر مؤنث اور نمبر 2 غیر حقیقی مذکر مؤنث۔ حقیقی مذکر مؤنث کون سے ہوتے ہیں؟ حقیقی مذکر مؤنث وہ مذکر مؤنث ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کی صورت میں پیدا کیا ہے، جن کی اللہ نے خود جو ہے ڈیفائن کیا ہے، جن کو تقسیم کیا ہے۔ یعنی جیسے مرد ہے تو اس کے ساتھ عورت کا جوڑا ہے، لڑکا ہے تو اس کے ساتھ لڑکی کا جوڑا ہے، گدھا ہے تو اس کے ساتھ گدھی ہے، ہاتھی ہے تو ہتھنی ہے، چوہا ہے تو چوہیا ہے۔ لیکن یہاں پر بعض چیزیں زبان دانوں کے حوالے، لیکن یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض پرندوں کے نام جو ہیں وہ صرف مذکر کے طور پر بولے جاتے ہیں اور بعض کے نام جو ہیں وہ مؤنث کے طور پر بولے جاتے ہیں۔ جیسے کووا ہے، یہ ہمیشہ گرامر میں مذکر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح بلبل ہے، یہ بھی مذکر استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کوئل کا ذکر کریں تو یہاں پر اسے ہمیشہ جو ہے وہ مؤنث ہی لیا جاتا ہے، حالانکہ ان کے بھی جوڑے ہیں، لیکن زبان دانوں نے انہیں مذکر کے طور پر ہی ہمیشہ لیا ہے۔ اب دوسری ہے اس کی قسم، وہ ہے غیر حقیقی۔ غیر حقیقی مذکر مؤنث کیا ہے؟ یہ وہ مذکر مؤنث ہوتے ہیں جنہیں زبان دانوں نے اور اہل علم لوگوں نے اپنی سہولت اور خوبصورتی کے لیے، فقرات میں حسن پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کی کوئی، اگر یہ مذکر ہے تو ان کی مؤنث نہیں ہوتی، اور اگر یہ مؤنث ہے تو ان کا مذکر نہیں ہوتا۔ یہ بے جان اشیاء یا ہمارے ارد گرد کی روزمرہ کی اشیاء جو ہے، جو ہمارے استعمال میں آتی ہیں یا ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، انہیں غیر حقیقی مذکر مؤنث کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیوار ہے، دیوار گرتی ہے، دیوار بنائی جاتی ہے، ہوا ہے، چلتی ہے، اینٹ ہے، پھینکی جاتی ہے، کاپی ہے، لکھی جاتی ہے، کتاب ہے، پڑھی جاتی ہے، میز ہے تو کاپی ہے تو لکھی جاتی ہے، کتاب ہے پڑھی جاتی ہے، اسی طرح دروازہ ہے کھولا جاتا ہے، اسپیکر ہے اس میں بولا جاتا ہے۔ تو یہ غیر حقیقی مذکر مؤنث ہے۔ ہمارے سلیبس میں 5 نمبر کا چونکہ یہ سوال آتا ہے تو اس میں کچھ چیزوں کو ہم نے جو غیر حقیقی ہیں ان کو مذکر اور مؤنث میں استعمال کیا گیا ہے، اور انہی کے حوالے سے جو ہے وہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ کچھ چیزوں کے نام بتاؤں گا جو مذکر، اور کچھ چیزیں ہیں جو صرف مؤنث بولی جاتی ہیں۔ اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے یہ 5 نمبر جو ہیں وہ مکمل آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے بیٹے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام، ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، اس کے علاوہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، یہ جتنے بھی نام ہیں یہ تمام کے تمام مذکر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرشتوں کے نام جتنے بھی ہیں وہ بھی تمام کے تمام جو ہیں وہ مذکر استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اس طرح دوسرے جتنے بھی نام ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی تمام اسلامی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام، اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ مؤنث لکھی جاتی ہیں، مؤنث پڑھی جاتی ہیں، مگر قرآن پاک اور گرنتھ، قرآن پاک اور گرنتھ، یہ گرنتھ جو ہے یہ سکھوں کی مذہبی کتاب ہے، تو جب ان کا ذکر آئے گا تو یہ ہمیشہ مذکر استعمال ہوں گے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، گرنتھ پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ انجیل پڑھی جاتی ہے، زبور پڑھی جاتی ہے، تورات پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آگے چلیں، تمام اسماء مکبر، جتنے بھی اسماء مکبر ہیں
جو بڑا کر کے لکھے یا پڑھے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، ان کو ہم ہمیشہ مذکر استعمال کرتے ہیں، جیسے دیگچہ ہے، جیسے پہاڑ ہے، جیسے پتیلا ہے، جیسے پلنگڑ ہے۔ اسی طرح تمام اسماء مصغر جو ہے، یہ دیگچی ہے، پتیلی ہے، دیگ ہے، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ مؤنث استعمال کیے جاتے ہیں۔ تمام اسماء مکبر جو ہیں وہ مذکر استعمال کیے جاتے ہیں، اور تمام اسماء مصغر وہ مؤنث استعمال کیے جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، تمام اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ جتنے بھی ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ مذکر استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں مشتری ہے، زحل ہے، نیپچون ہے، پلوٹو ہے۔ مگر زمین جو ہے، زمین، جب زمین کا ذکر آئے گا، دھرتی کا ذکر آئے گا، تو پھر اسے مؤنث استعمال کیا جائے گا۔ تمام رسائل کے نام، تمام اخبارات کے نام، جرائد کے نام اور کلیات کے نام جو ہیں یہ مذکر استعمال کیے جاتے ہیں۔ کلیات شاعری کا مجموعہ، جس میں شاعر جو ہے وہ اپنی تمام شاعری ایک ہی کتاب کے اندر جو ہے وہ جمع کر لیتا ہے، تو اسے ہم کلیات کہتے ہیں، اس کو بھی ہم مذکر کہیں گے۔ لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لینی ہے کہ اگر کلیات بغیر واوین کے، یعنی انورٹر کوما، اس کے بغیر لکھا ہو تو پھر یہ مذکر استعمال ہوگا، اور اگر واوین کے اندر جیسے یہ لکھا ہوا ہے اگر اس طرح استعمال ہو تو پھر اسے مؤنث لکھنا اور پڑھنا ہے۔ یعنی کلیات اقبال چھپ گئی ہے، کلیات غالب چھپ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر واوین کے اندر استعمال ہو تو پھر اسے کیا کرنا ہے، پھر اسے مؤنث ہی لکھنا ہے۔ تمام مہینوں کے نام، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ سارے کے سارے یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ تمام دنوں کے نام جو ہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، یہ سارے کے سارے مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن جب جمعرات کا ذکر آئے گا تو پھر اسے مؤنث استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح دریاؤں کے نام جتنے بھی ہیں، راوی ہے، ستلج ہے، سندھ ہے، بیاس ہے، نیل ہے، فرات ہے، دجلہ ہے، تمام کے نام جو ہیں وہ مذکر استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن ہندوستان میں بہنے والے دو دریا گنگا اور جمنا، جب ان کا ذکر آئے گا تو انہیں ہم مؤنث استعمال کریں گے۔ اس کی بھی ایک ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جو پوتر دریا ہے یہ ان کے نزدیک جتنے بھی مادہ اشیاء ہیں وہ پوتر ہو سکتی ہیں، مگر نر شے جو ہے وہ مذکر اپنا پوتر نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کے نزدیک یہ دو دریا جو ہیں گنگا اور جمنا یہ پوتر ہیں، پاکیزہ ہیں، اس لیے وہ اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح تمام شہروں کے نام، تمام ممالک کے نام، جیسے میرا تعلق جو ہے فیصل آباد سے ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، سندھ اپنا اس کے علاوہ پشاور ہے، یا اور جتنے بھی شہر ہیں یا ممالک ہیں، تمام کے تمام جو ہیں وہ مذکر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر دہلی جو ہے، لفظ دہلی استعمال ہو تو اسے ہم مذکر استعمال کریں گے، لیکن دلی کا اگر ذکر آئے تو پھر اسے مؤنث لکھا جائے گا۔ دہلی کا ذکر آئے تو مذکر، لیکن اگر دلی کا ذکر آئے تو پھر مؤنث استعمال ہوگا۔ اس طرح تمام دھاتوں کے نام جو ہیں، جیسے لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، یا اس طرح کی دوسری دھاتیں جتنی بھی ہیں وہ تمام کی تمام مذکر استعمال ہوتی ہیں، لیکن تین دھاتیں جو ہیں، چاندی، کلئی اور کانسی جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح اگر کوئی پودا ہے، اگر کوئی پودے کے طور پر استعمال ہو تو اسے ہم مذکر استعمال کریں گے، لیکن اگر فصل کا ذکر آئے تو پھر اسے جو ہے وہ ہم مؤنث کے طور پر استعمال کریں گے۔ اس طرح جو موسموں کے نام ہیں، بہار کا موسم، ٹھیک ہے، جب موسم کا ذکر آئے گا تو مذکر استعمال ہوگا، لیکن اگر اکیلا بہار آئی، خزاں آئی، سردی آئی، گرمی آئی تو پھر مؤنث کے طور پر استعمال ہوگا۔ جسم کے کچھ اعضاء جو ہیں وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں اور کچھ اعضاء جو ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اس کو بھی زبان دانوں نے اس انداز سے تقسیم کیا ہے کہ جو سخت اشیاء ہیں، بولنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے یا محسوس کرنے کے حوالے سے انہیں مذکر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے بال ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں،
تو یہ تمام جو ہے وہ مذکر استعمال ہوں گے. لیکن جو نرم اعضاء ہے، جو سننے، بولنے اور محسوس کرنے کے حوالے سے، تو انہیں ہم مؤنث استعمال کریں گے. جیسے زبان، جیسے ناک بہتی ہے، زبان چلتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، اور ہڈی ٹوٹ گئی، یہ مؤنث استعمال ہوں گے. اس طرح بعض سبزیوں کے نام جو ہیں وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، اور بعض سبزیوں کے نام جو ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. جیسے آلو پیدا کیا جاتا ہے، شلجم اگایا جاتا ہے، لیکن مولی، گاجر یہ کھائی جاتی ہیں، تو ان کو مذکر اور مؤنث دونوں میں استعمال کیا ہے. اسی طرح بعض ہوائیں ہیں، ہواؤں کے نام جو ہیں یہ ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. جیسے باد نسیم چلتی ہے، باد شمیم چلتی ہے، باد صبا چلتی ہے، تو یہ جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. پھولوں کے نام جو ہیں گلاب کا پھول، چنبیلی کا پھول، یا اس طرح کے دوسرے پھول ہیں، اور ان کے نام ہمیشہ مذکر استعمال کیے جاتے ہیں. اس طرح املا جو آپ لکھتے ہیں، الفاظ کو درست کر کے لکھنا، املا کا لفظ جو ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے. اس طرح خط جو ہے یہ لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. خط لکھنے والا ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے، یا اردو کے اندر خط نستعلیق وغیرہ جو اس کی اقسام ہے اردو رائٹنگ کے حوالے سے، اس کو بھی ہم خط ہی کہتے ہیں، تو وہ بھی مذکر ہی استعمال ہوتا ہے. لیکن درخواست لکھی جاتی ہے. اس طرح بعض الفاظ جو ہمارے سابقہ پیپرز میں آئے ہوئے ہیں، 5 سالہ پیپر اگر اٹھا کر دیکھیں تو ان میں جو ہے یہ الفاظ بار بار آئے ہوئے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن رہتا ہے. تو گوند، یہ گوند لفظ جو ہے یہ مذکر ہوتا ہے، گوند لگایا جاتا ہے. گیند اگر آئے تو پھر گیند کھیلی جاتی ہے، اس سے کھیلا جاتا ہے. ہاں کھیل کے طور پر آئے، ہاکی کا کھیل، کرکٹ کا کھیل، فٹ بال کا کھیل، تو کھیل جو ہے وہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. تاش کا کھیل کھیلا جاتا ہے، تاش کا کھیل کھیلا جاتا ہے، لوڈو کا کھیل کھیلا جاتا ہے. تو کھیل جتنے بھی ہیں یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوں گے. لیکن گیند، اگر گیند لفظ استعمال ہو تو پھر اسے مؤنث کے طور پر استعمال کرنا ہے. اسی طرح آب، اگر اسے پانی کے طور پر استعمال کریں تو پھر یہ مذکر ہوتا ہے. لیکن اگر کپڑے کی آب بگڑ گئی، اگر کپڑے کی آب جو ہے اس کے حوالے سے استعمال کریں تو پھر اسے، یعنی اس کی کریز، یہ پھر اسے مؤنث کے طور پر استعمال کیا جائے گا. اسی طرح قلم لکھا جاتا ہے، پین، پینسل، ٹھیک ہے، قلم جو ہے لکھنے والا، تو یہ اگر استعمال ہو تو پھر جو ہے مذکر استعمال ہوگا. لیکن اگر قلم جو ہے وہ درخت کی شاخ، یعنی میں مثال دیتا ہوں، گلاب کی قلم لگائی جاتی ہے، گلاب کی قلم بوئی جاتی ہے، لگائی جاتی ہے، پھر اسے آپ مذکر استعمال نہیں کریں گے. اسی طرح دودھ اور دودھ سے بننے والی بہت ساری اشیاء یہ مذکر استعمال ہوتی ہیں. یعنی جیسے دودھ ہے، پنیر ہے، گھی ہے، مکھن ہے اور دہی ہے. ہاں البتہ لسی کا ذکر آئے گا تو پھر جو ہے یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوگی. وگرنہ دہی میٹھا ہے یا دہی کھٹا ہے، ٹھیک ہے، دہی گر گیا ہے، تو پھر مذکر کے طور پر استعمال ہوگا. اس طرح جھاگ بنتا ہے، جھاگ بنتا ہے مذکر. حلق اٹھایا جاتا ہے، تار کو ڈالا جاتا ہے، ٹکٹ خریدا جاتا ہے، میل آتا ہے. تلوار کا نیام جو ہے اس کو مذکر استعمال کرتے ہیں، مگر تلوار کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. نکیر، یہ جانور کے جو ناک میں ڈالی جاتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے، اونٹ کی جیسے مثال دیتا ہوں، تو اسے آپ نکیر جو ہے وہ مؤنث استعمال کریں گے. اس طرح کھاری ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اوپر اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے بہت زیادہ غلطی کا شکار رہتے ہیں. تو کھاری جو ہے کڑوا پن، یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے لفظ. اس کے مقابلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کھارا لفظ جو ہے یہ کسی زبان کا کوئی لفظ نہیں ہوتا. کھارا بیان کرنا یہ غلط ہوتا ہے. ہاں اس کی جگہ کھاری، اور کھاری کو بھی آپ نے مؤنث استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. مزید لیکچر دیکھنے کے لیے اردو کے حوالے سے اور اردو پیپر میں پورے نمبر لینے کے لیے، میکسیمم نمبر لینے کے لیے ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے. شیئر کیجیے دوستوں کے ساتھ اور اینڈ تک دیکھیے. انشاءاللہ آپ کو
آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔